اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آپ رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن شان ماہ رمضان دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حافظ محمد ظہیر احمد۔ ناظرین اکرام، آج رمضان المبارک کا تیسرا روزہ ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ آج تیسری رمضان ٹرانسمیشن شان ماہ رمضان میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے اپنی دی ہوئی توفیق، دی ہوئی طاقت، دی ہوئی صحت و تندرستی سے ہمیں یہ تیسرا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور یہ ہمیں ماہ رمضان مبارک کا مہینہ نصیب فرمایا۔ ناظرین اکرام، رمضان المبارک کی برکتیں تو وراء الورا ہیں۔ رمضان المبارک کی برکتوں کا اندازہ آپ کسی صورت بھی نہیں لگا سکتے۔ رمضان المبارک جس حوالے سے بھی آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی اتنی برکتیں ہیں، اتنی عظمتیں ہیں، اتنی رحمتیں ہیں کہ آپ جتنا چاہو سمیٹ لو لیکن کم نہیں پڑیں گے۔ لیکن اس میں بہت ساری شخصیات کا بھی ذکر ہے، بہت سارے جو ہے اس میں جو ہے نا دینی خدمات کا بہت زیادہ ذکر ہے۔ آج کا جو دن ہے، آج کا جو تیسرا رمضان المبارک ہے، آج کا جو دن ہے جس کی جو وسادت، جس کا تعلق سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا حضور علیہ السلام کی جگر گوشہ، حضور علیہ السلام کی لخت جگر، سیدہ والدہ امام کائنات، زوجہ شیر خدا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی وصال کا دن ہے، وصال مبارک کا دن ہے۔ اور آپ کی جو ذات ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ، آپ کی جو ذات ہے وراء الورا ہے۔ آپ کی حضور سے محبت کی اگر بات کریں تو وہ بھی ہمارے پاس وقت کم پڑ سکتا ہے، آپ کی دینی خدمات کی بات کریں تو وہ بھی کم پڑ سکتا ہے، اور آپ کی خاص طور پر آپ کی سیرت کی بات جو ہے وہ ایک ایسی مثال ہے جو ہماری دنیا میں جو موجودہ عورتیں ہیں ان کو جو ہے نا آپ کی سیرت، بلکہ میرے خیال میں جو والدین چاہتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کریں، ہم اپنی بیٹیوں کو اچھا سبق دیں، اچھا معاشرے میں جینا اچھے طریقے سے سکھائیں، تو میرے خیال میں سب سے بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا آپ کی جو ہے سیرت پڑھائی جائے۔ اگر آپ کی سیرت، کیونکہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ آپ جو ہے حضرت دائی حلیمہ، آپ حضرت اماں حلیمہ کے پاس جب آپ کی نکاح کا وقت قریب آیا تو آپ کو جو ہے نا گئے۔ انشاءاللہ علامہ صاحب سے یہ حدیث سنیں گے، مجھے شاید میں مسٹیک بھی کر سکتا ہوں، لیکن چیز یہ ہے کہ آپ کی جو تربیت ہے، جس کی تربیت حضور علیہ السلام نے کی ہو، امام نبیوں کے سردار نے کی ہو، جس کا باپ نبیوں کا سردار ہو، جس کا بیٹا جو ہے وہ ولیوں کا سردار ہو، جنتی مردوں کا سردار ہو، جس کا شوہر جو ہے وہ شیر خدا ہو، تو اس کی عزت کی، اس کی جو ہے شان کی کیا مثال دے سکتے ہیں ہم۔ آج یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم آج سیدہ کائنات کی شان بیان کرنے کے لیے یہاں پہ حاضر ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہم انشاءاللہ 30 رمضان المبارک تک آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے، اور جن جن شخصیات کا جو ہے نا سلسلہ ہے اس رمضان المبارک میں، ولادت کا، اپنا وصال کا جو سلسلہ ہوگا، جو اور بھی بہت ساری دینی خدمات ہوں گی، وہ انشاءاللہ ہم جو ہے آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ آج اس حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ آپ کی شان بیان کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، آپ پہلے بھی پروگرام دین کی بات میں ان کو دیکھتے رہے ہیں، جناب حضرت علامہ مولانا حافظ غلام مرتضیٰ نقشبندی صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ رمضان المبارک میں، رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن میں تشریف لائے۔ میرے خیال میں آپ پچھلی دفعہ ہمارے پاس نہیں شاید رمضان المبارک میں آئے۔ تو علامہ صاحب، آج کا جو دن ہے وہ سیدہ کائنات کی شان بیان، یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ دیکھیں، انہیں ہماری ضرورت نہیں ہے، انہیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان کی شان بیان کریں، ہم ان کی سیرت بیان کریں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ کی جو ہے شان بیان کریں، یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے، تاکہ ہمارا ذہن یہ ہے کہ قیامت والے دن شاید یہی بات جو ہے ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔
تو سب سے پہلے جو میرا سوال وہ یہی ہے کہ آپ سیدہ کائنات کا تعارف کیا ہے، تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ آپ کا تعارف کیا ہے حضور سے، باقی انشاءاللہ آگے مزید بات ہوتی رہے گی. جی نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. محترم حافظ عیسیٰ، بہت شکریہ، آپ نے رمضان شریف کی خصوصی ٹرانسمیشن میں مجھے موقع دیا، اور پھر وہ خاص دن آپ نے مجھے موقع دیا کہ میرے لیے یہ باعث فخر ہے. ہمیشہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ذکر ہر شخص کے لیے باعث فخر ہے، اور ہم غلام ہیں، ہم غلام ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے، میں آپ کی دعا پہ آمین کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے اس ذکر کو تو شیاطین بنائے. آمین. ان کے فضائل تو براول تعارف کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، کیونکہ میں ان کی بات کروں یہ کہاں میری اوقات، میں ان کی بات کروں یہ کہاں میری اوقات. شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بہتر جانتے ہیں، اور حجاب عصمت سے اذن لے کر شان بنت رسول لکھوں، حجاب عصمت سے اذن لے کر شان بنت رسول لکھوں. کیا بات ہے، قلم کے اوپر نقاب دے کر، سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کا تو پردہ یہ تو ساری دنیا کے لیے ایک مشعل راہ ہے. جو لکھنے والا ہے اس نے کہا کہ میں اپنے قلم کے اوپر نقاب دے کر ادب سے لفظ بطول لکھوں. اتنا با ادب گھرانہ ہے، اتنا با ادب گھرانہ ہے، اور یہ شخصیت اتنی با ادب ہے کہ ہم جتنی دفعہ بھی وضو کر کے بیٹھیں تو ان کا ذکر ہمارے لیے، ہم جس طرح ان کا نام لینا چاہیے ہم نہیں لے سکتے. ہماری زبان یا ہمارا اتنا دماغ یا اتنا علم نہیں ہے جس کی جو ان کی شان کے مطابق ان کا نام لے سکے، لیکن وہ معاف کرنے والے ہیں، وہ قبول کرنے والے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ دلوں کے حال بہتر جانتا ہے. آج اس مخدومہ کائنات کا، سیدہ پاک کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ عرش پہ رہنے والے لوگ اور فرش پہ رہنے والے سارے لوگ جب ان کا ذکر آتا ہے، جن ہوں انس ہوں سب، جب ان کا ذکر آتا ہے تو اپنے سروں کو جھکا لیتے ہیں، ادب کے ساتھ اپنے سروں کو جھکا لیتے ہیں. اور ازل سے لے کے ابد تک کوئی ایسی عورت دنیا میں نہیں آئی جس کو اتنا مقام ملا ہو جتنا مقام سیدہ پاک کو ملا ہے. سبحان اللہ. جب آپ کی پیدائش ہوئی، پیدائش کے بارے میں بھی، سن ولادت کے بارے میں بہت زیادہ روایات ملتی ہیں، اختلاف ہے، لیکن جو مشہور روایت ہے محققین کرام نے جو لکھی وہ بعثت نبوت سے 5 سال قبل آپ کی ولادت ہوئی. اور جب آپ اس دنیا پہ تشریف لائیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا نام فاطمہ رکھا. فاطمہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو الگ کر کے رکھ دینا، کاٹ کے رکھ دینا، کسی چیز سے جدا کر دینا. جیسے کسی لکڑی کو کاٹ کے الگ کیا جاتا ہے کسی ایک حصے کو تو اسے فتیم کہتے ہیں. تو اس حوالے سے فاطمہ کا معنی ہے کسی چیز کو الگ کر دینا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن تشریف فرما تھے، نام کے حوالے سے میں عرض کر دوں تو آپ نے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے تمہارا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر خدمت تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ خود ہی ارشاد فرما دیں کہ آپ نے یہ نام کیوں رکھا ہے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے فاطمہ اور ان کی اولاد کو جہنم سے الگ کر دیا ہے، الگ کر کے رکھا ہے، اس لیے میں نے اس کا نام جو ہے وہ فاطمہ رکھا ہے. معنی میں بھی وہی. اور فاطمہ کی اگر عدد نکالے جائیں 135 اور پھر جمع تفریق کر کے 9 کا عدد نکلتا ہے. اور علم الاعداد کے لوگ یہ بات بہتر جانتے ہیں کہ 9 کا عدد جو ہے اس کو زوال نہیں ہے. جمع کریں، تفریق کریں، ضرب کریں، تقسیم کریں، اپنی میت وہ نہیں کھوتا، یعنی وہ اپنا مقام باقی رکھتا ہے. جب جس کے نام کے عدد کو فنا نہیں ہے اس ذات کو فنا کیسے ہو سکتی ہے؟ تا قیام قیامت بھی اور قیامت کے بعد بھی جنت میں آپ کی ذات کو فنا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے یہ مقام جو ہے وہ عطا فرمایا ہے. اور آپ کے القابات میں بطول ہے، بڑا مشہور ہے، زہرا
آپ کو زہرا کیوں کہتے ہیں کہ آپ کی جو شخصیت تھی، یعنی آپ کی جو ظاہری حلیہ تھا وہ ایسے تھا جیسے چاند چمکتا ہوتا ہے. اور صحابہ جو حاضر خدمت ہوتے تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا سیدہ پاک کو تو آپ ایسی تھی، کیونکہ وہ بچپن میں تھے، آپ ایسی تھی کہ چاند کے سامنے جو ہے نا وہ آپ کا چہرہ زیادہ نور والا نظر آتا تھا اور سرخی مائل جو ہے وہ آپ کا چہرہ تھا، اسی لیے آپ کو زہرا کہتے ہیں. پھر آپ کا لقب تھا طاہرہ، زاہدہ، طیبہ، عابدہ، راضیہ، مردیہ، صدیقہ. راضیہ مردیہ، ہر مشکل پہ راضی رہنے والی اللہ کی رضا میں. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب طائف سے تشریف لائے کتنی تکالیف انہوں نے دی. پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ شیب ابی طالب میں معصور رہی 3 سال تک. یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ پتے کھا کے وہاں کا گزارا کرنا پڑتا تھا. وہ جنتی عورتوں کی سردار اور دنیا میں رہتے ہوئے وہ پتے کھا رہی ہے. تو راضیہ مردیہ، اللہ کی رضا میں ہر حال میں راضی رہنے والی تھی آپ. آپ کا نام لقب صدیقہ بھی تھا، سیدۃ نساء العالمین بھی تھا، اور آپ کی کنیت تھی ام ابیہا. ام ابیہا آپ کو اس لیے کہتے ہیں، یعنی ام ابیہا اپنے باپ کی ماں، مانا جو بنتا ہے ام ابیہا، نام بھی رکھا جاتا ہے ام ابیہا. تو آپ کیوں ام ابیہا کہا جاتا تھا؟ کیونکہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی تکلیف دیتا تھا تو آپ فوراً وہاں پہنچ جاتی تھی. مسجد نبوی شریف میں وہ کفار نے اجڑی رکھی تو آپ فوراً پہنچ گئی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام طائف سے تشریف لائے، فوراً آپ کی جو ہے وہ زخم صاف کرنے کے لیے پہنچی، اور آپ اپنے دوپٹے سے ایسا کیا کرتی تھی. کوئی بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جب مشکل وقت آیا تو حضرت سیدہ پاک سلام اللہ علیہا سب سے پہلے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچی. اور ایک دفعہ جب جنگ میں شور ہو گیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ شہید کیا گیا، آپ میدان جنگ میں پہنچ گئی، اور جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیا تو پھر آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملی اور آپ نے اپنے پلو سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے زخم صاف کیے. اسی لیے یعنی جو کام مائیں کرتی ہیں وہ کام آپ نے بیٹی ہو کے کیا تو لوگوں میں مشہور ہو گیا ام ابیہا کہ یہ تو اپنے باپ کی بھی ماں ہے. خدمت کرنے میں ایسی خدمت گزاری کرتی ہے کہ اپنے باپ کی ماں ہی ہے. اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذات کوئی لکی چھپی ذات نہیں ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر سایہ جس نے پرورش کی ہو، ہر وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات جس کے لیے مشعل راہ ہو. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں بھی نرمی اختیار نہیں کی، حالانکہ والدین اولاد کے بارے میں تربیت میں نرمی اختیار کر جاتے ہیں، لیکن یہ شخصیت وہ تھی کہ ساری دنیا کے لیے انہوں نے مشعل راہ جو ہے وہ ہونا تھا. لوگوں نے آپ کی سیرت کو اپنانا تھا، تو اسی وجہ سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں بھی نرمی نہیں برتی. اور آپ کا بچپن کیسے گزرا؟ آپ کے جو مائیں تھیں یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیویاں تھیں، آپ نے ان میں سے 9 یا 10 کا جو ہے وہ زمانہ دیکھا ہے. میں آگے جا کے اپنی بات کو مزید جو ہے وہ وضاحت کے ساتھ پیش کروں گا. آپ نے 9 یا 10 ازواج مطہرات کا زمانہ دیکھا ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج اور ان کا آپس میں بہت زیادہ پیار تھا، تعلق تھا. اور ایک دن حضرت سودا بنت زمع سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں سے آپ بیمار ہو گئی، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ نے آپ کو بلایا اور کہا جی آج مجھے بخار ہے. علامہ صاحب ابھی جو ہے نا وقت ہوا ہے ابھی چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ یہیں سے انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی. ناظرین ابھی وقت ہوا چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں.